يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد اللہ کی بڑائی بڑائی تعریف توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو انبیاء کرام پر خصوصاً آپ کے نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. علماء کرام خصوصاً فضل الشیخ سلام اللہ مدنی حفظہ اللہ وتعالی بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں بہنوں آج کے اس درس کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ہے وراثت کی شرعی تقسیم اور مسلمان. اس کا اجمالی مفہوم یہ کہ شریعت نے وراثت تقسیم کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور ہم مسلمان کیسے تقسیم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بہت سارے مسائل احکام ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے. ویسے ہی وراثت سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ چند آیات میں وراثت کب تقسیم ہوگی کیسے تقسیم ہوگی کن کو ملے گا کن کو نہیں ملے گا سب بیان کر دیا. اور کیوں نہ بیان کرتا یہ ہر شخص کی ضرورت ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو امیر ہو یا غریب ہو ہر شخص کے پاس الحمدللہ آج کے دور میں کچھ نہ کچھ مال رہتا ہے. دنیا میں جو فتنے ہیں عموماً اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ مال ہے. یہاں جب موجود ہوں لوگ جن کا مال ہے وہ موجود ہے تو اختلاف ہو جا رہا ہے.
لیکن جن کا مال ہو اس کا انتقال ہو جائے، مال موجود ہے لیکن کون وارث ہوگا، اگر اس کو اللہ رب العالمین نہ بیان فرماتا تب نہ جانے کتنے اختلاف ہوتے، کتنی قتلیں ہو جاتی۔ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها، لوگوں وراثت یا علم حاصل کرو، جانو وراثت کیا ہے، کیسے تقسیم کی جائے گی، کن کو ملے گا، وعلموها، اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ، فإني امرؤ مقبوض، میں ایک انسان ہوں، میری روح قبض کر لی جائے گی، مجھے موت آ جائے گی، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، یہاں تک کہ دو لوگ وراثت کے ایک مسئلے میں اختلاف کر بیٹھیں گے، وہ چاہیں گے کہ اس کا صحیح فیصلہ ہو جائے کہ یہ مال کس کو ملنے والا ہے، لا يجدان من يقضي بينهما، لیکن کوئی وہ دونوں کسی کو نہیں پائیں گے جو ان کا اس معاملے میں فیصلہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بہت پہلے فرمایا تھا، یہ حکم بہت پہلے دیا تھا کہ لوگوں فرائض کا علم حاصل کر لو، وراثت کا علم حاصل کر لو، دوسروں کو بھی سکھلا دو، ورنہ کیا ہے، میری روح قبض کر لے جائے گی، مجھے موت آ جائے گی، علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حالات یہ بن جائیں گے کہ وراثت کے مسائل میں دو لوگ آپس میں اختلاف کریں گے اور چاہیں گے کوئی اسلامی اعتبار سے جو جانکار ہو اس کا فیصلہ کر دے، وہ ایسے فتح کو نہیں پائیں گے۔ آج کا یہ دور ہے، کتنے لوگ ہیں جو وراثت کے مسائل کو جانتے ہیں، آج عوام الناس میں سے اہل علم جو علماء ہیں ان میں سے معاف دیجیے گا، چونکہ ایک حقیقت ہے اس کو رکھنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، علماء میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جو وراثت کے علم سے غافل ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو معلومات نہیں، تھوڑی سی محنت کریں گے علم حاصل ہو جائے گا، لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا پڑھنے پڑھانے کے دور سے ہی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آپ نے کتاب پڑھائی نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، بہت مشکل کتاب ہے، یہ فن بہت مشکل ہے، اور لوگ پڑھا بھی رہے ہیں۔ ایک کام جو شروع کر دیا ہے کسی ادارے میں، ہمیشہ وہ کتاب اسی کے ہاتھ میں رہتی، بقیہ لوگ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان فرمایا تھا، علم حاصل کر لو وراثت کا، لوگوں کو سکھلا دو، میرا انتقال ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دو لوگ وراثت کے مسائل میں اختلاف کریں گے اور چاہیں گے کوئی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ ایسے کسی شخص کو نہیں پائیں گے، شریعت بات تقسیم کر دے۔ ابھی تو غنیمت ہے کہ کم از کم ادارے میں کوئی نہ کوئی عالم دین جو الحمدللہ ایسے موجود ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ مزید معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، اس کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی بہت مشکل ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں سیکھ سکتے؟ میں بتاؤں، قرآن کریم میں 9 یا 10 آیت کریمہ ہے، زیادہ نہیں، 9 یا 10 آیت کریمہ ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، اور سورہ نساء ہے کہ ایک دم آخری آیت کریمہ۔ اتنی آیات، صرف 9 آیات ہیں، ان کو اگر آپ سمجھیں، پڑھیں تو یہ جان لیں کہ وراثت کے تقریباً 90% مسائل پر آپ کو ایک ہو جائے۔ 9 آیات ہیں، 90% کی بات کی جا رہی۔ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں، ہمارے بچے بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں،
اس علم کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، وراثت پر بولنے کی ضرورت ہے، وراثت پر سننے کی ضرورت ہے، وراثت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نظام کو جب نازل فرمایا تو اس میں آپ اور چیزیں دیکھیے۔ نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا کہ آپ بتائیے رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدہ میں کیا پڑھیں گے، قوما میں کیا پڑھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے، اور کیا ہوگا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، اور اس کی پوری تفصیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دیجیے، لیکن زکوٰۃ کتنے میں کتنا دینا ہے، کس مال میں کتنا دینا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل فرماتے ہیں۔ لیکن وراثت کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں کرنا، نہیں، یہ اہم معاملہ تھا، اللہ رب العالمین نے خود اس کو بیان فرمایا۔ ایک یا دو مسائل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ہے اور آیات مبارکہ میں نہیں، ورنہ سب کے سب قرآن کریم میں انہی 9 یا 10 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی جانب سے فریضے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، آدھا ملے گا، تیہا ملے گا، 2/3 ملے گا، 1/4 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، یہ سب اللہ کا متعین کرتا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا۔ منصر میں اللہ ہے، اللہ کے رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر انصاف سے کام لیا گیا، برابری سے کام نہیں لیا گیا۔ مساوات، برابری اور انصاف، عدل، دونوں میں فرق ہے۔ مساوات یہ ہے کہ 2 روپیہ مجھے ملا ہے، 2 روپیہ آپ کو ملے، 2 روپیہ انہیں بھی ملے، 2 روپیہ ان کو بھی ملے، 2 روپیہ بہن کو بھی ملے، 2 روپیہ بھائی کو بھی ملے، یہ ہے برابر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے برابر سے تقسیم نہیں کیا، انصاف سے تقسیم کیا ہے۔ کون کتنے کا مستحق ہے، کس کو زیادہ لگ سکتا ہے، کون زیادہ استحقاق رکھتا ہے، اس کو زیادہ دیا گیا ہے، جو کم ہے وہ کم۔ اسی لیے وراثت کے معاملے میں بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا۔ بیٹی کو اگر 1 روپیہ مل رہا ہے تو بیٹے کو 2 روپیہ ملے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بتایا جائے یہ ظلم نہیں، یہ انصاف ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے اس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے بعد جو ہے دوسروں کے اخراجات، دوسروں کو کھلانا پلانا، ان کا خرچ اٹھانا اس کی ذمہ داری، جبکہ بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں سوائے کھانے پینے کی، اس کو دوسرے کھلائیں گے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کھلا رہا ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کھلائے گا، شادی ہو گئی شوہر کھلائے گا، شوہر کا انتقال ہو گیا اولاد کھلائے گی، اس کو کمانا نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کا کیا معاملہ ہے، وہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اس پر ذمہ داری آنے لگتی، وہ خود اپنا کمانے لگتا ہے، اس کی بیوی آئی اس کو بھی کھلائے گا، اگر باپ کا انتقال ہو گیا بہن اس کو بھی کھلائے گا، ایسے اپنی اولاد کو بھی کھلائے گا، والدین کو بھی کھلائے گا، سب کو کھلانے کی ذمہ داری آ رہی ہے۔ اب بیٹی کو کھلانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ دوسروں سے اس کو خرچ ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے فطرت سے بغاوت کیا ہے، معاشرے نے فطرت سے بغاوت کیا ہے اور جو ہے عورتوں کو کمانے پہ لگا دیا اور اس کو اچھا سمجھا جانے لگا، ایسا مزاج بنایا گیا کہ ہماری بچیاں یہی چاہتی ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلاں ڈگری لے لیں گے تو یہ کر لیں گے۔ حالانکہ بیچارے کو شاید دین کی باتیں نہ معلوم ہوں، لیکن جاب کہاں سے ملے گی، وہ راستے ہم خود تلاش رہے ہیں، ہم خود وہ راستے
راستے دے رہے ہیں، آگے فتنہ کتنا بڑا ہے ہم اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بیٹے کو ڈبل دیا، بیٹے کو اس کا آدھا دیا۔ تو اس کو مساوات نہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا، جس کی ذمہ داری کم ہے اس کو کم ملے گا، اور اس میں تفصیل ہو سکتی ہے۔ لہذا لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے اسلامی شریعت میں بیٹیوں کو کم ملتا ہے بیٹے کو زیادہ ملتا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں پر۔ نہیں، یہی انصاف ہے۔ اگر آپ اس کو بیٹے بیٹی کو دونوں کو برابر کرتے ہیں تو بیٹے میں ظلم ہو رہا ہے، بیچارہ کھلائے بھی اور اپنا برابر میں پائے۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت کا جو نظام نازل فرمایا ہے تقسیم کا، اس میں انصاف سے کام لیا ہے، عدل سے کام لیا ہے، برابری نہیں دیکھی گئی۔ اسلامی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو شرعی نظام بنایا ہے اس میں ایک اہم چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ وارثین کے لیے جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس کو حکم ہو رہا ہے اس وراثت چھوڑ کے جائیے، وراثت چھوڑ کے جائیے، تمہارے بال بچے ہیں، تمہارے اولاد ہیں، تمہارے وارثین ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیے۔ ایک انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ چاہتا ہے کہ وراثت کی جتنا بھی اس کا وراثت ہے ترکہ ہے وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، ہاسپٹل کے دے دیا، اسکول بنوا دیا، غریبوں میں تقسیم دے، لوگوں میں بہت سارے مسائل۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مال آپ کا ہے، کمایا آپ نے، جمع آپ نے کیا ہے، لیکن آخری وقت آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پورے کے پورے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، مکہ میں ہے اور وہیں ان کی طبیعت بگڑتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ رہا ہے۔ پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ جب ان کی عیادت کرتے ہیں تو ایک سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا ذو مال، میں مالدار ہوں، ولا يرثني الا ابنة لي واحدة، میرا کوئی وارث نہیں سوائے ایک بچی کی، یہ میرا آخری وقت شاید چل رہا ہے، میں مالدار آدمی ہوں اور میرے وارثین میں صرف ایک بچی ہے، لہذا انا تصدق بثلث مالی، کیا اپنے مال کا میں 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ قال اللہ، انہیں نہیں، صدقہ کرنا کوئی غلط تھا، کوئی عیاشی تھی، کوئی غلط کام استعمال ہو جا رہا تھا؟ نہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2/3 اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا، افاتصدق بشطر، اللہ کے نبی اگر 2/3 نہیں تو 50، آدھا، نصف اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ قلت، پھر فرماتے ہیں تیسری بار میں نے سوال کیا، افاتصدق بثلثه، کیا اس کا 1/3 33% اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو؟ قال الثلث وثلث الثلث كثير، یہاں ٹھیک ہے، بڑی خواہش ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں تو 1/3 کر سکتے ہیں، وہ بھی 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ 1/3 بھی مت کرو، 1/4 کرو، 1/4 اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، بلکہ اس کا 3 حصہ وارثین کے لیے چھوڑو۔ وجہ کیا نکلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من ان تدرهم عالة يتکففون الناس، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ مت کیجئے، 2/3 اللہ کے راستے میں صدقہ مت کیجئے، آدھا اللہ کے راستے میں صدقہ مت کیجئے، 1/3 کر رہے ہو کر لو، لیکن وہ بھی زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ یتکففون الناس، کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ شریعت نے حکم دی ہے،
کہ وارثین کے لیے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، مال آپ کا ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آخری وقت ہے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اور جو ہے اپنے جو ہے نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ شریعت کہتی ہے کہ پورا نہیں کر سکتے آپ صرف اور صرف جو ہے 1/3 1/3 کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اب وہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اتنا ہی رہ گیا، باقی اب دوسروں کو چھوڑ کے جائیں۔ یہ وارثین کا حق ہے تاکہ بیچارے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چیز کسی اور نظام میں نہیں۔ دنیا میں بہت سارے نظام ہیں وراثت کی تقسیم کرنے کا، آپ ہندوازم میں بھی جائیے وہاں بھی ملے گا۔ ایسے ہی دوسرے اور مذاہب کے اندر بھی وراثت تقسیم ہوتی، کوئی ایسا مذہب نہیں ہوگا جہاں وراثت تقسیم نہ ہوتی ہے، لیکن یہ چیز، یہ خصوصیت کہیں اور نہیں ملنے والی ہے۔ ان میں تو ایسا ہے کہ اگر پورا کا پورا کوئی دان کرنا چاہے دان کر سکتا، بلکہ اپنے آپ کو بھی دان کر سکتا ہے، اپنے دل مردے کو بھی دان کر سکتا ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مال ہے، مال صدقہ کیا جاتا ہے، زندگی میں صدقہ کرتے رہے، لیکن اب آخری وقت ہے، اب آخری وقت آپ 1/3 سے زیادہ نہیں چھوڑیے وارثین کے لیے۔ وہ آپ کے وارثین ہیں، آپ کے قرابتدار ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکے، غربت سے نکل سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ یہاں پر ایک سوال اعتراض آپ لوگوں کی جانب سے آتا ہے، وہ یہ کہ ایک واقعہ ہے، جنگ کی تیاری پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور حکم ہوا کہ لوگوں لاؤ فوج تیار کرنی ہے اور کیا خراجات ہیں۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ ہو گئے اور گھر کا آدھا مال لے کر کے آئے تھے، اور اس گمان میں تھے کہ آج تو میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، ہر معاملے میں وہ آگے رہتے تھے، آج آدھا لے کر کے آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں آج ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے کیسے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ پورا لے کر کے چلے آئے، ابوبکر صدیق پورا لے کر چلے آئے۔ پوچھا گھر میں کچھ چھوڑے؟ کہا ہاں، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گئے۔ تو ابوبکر صدیق، میں اس پر تفسیرہ زیادہ نہیں، جو ہمارا مطلب اس کا کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ پورا لے کے چلے آئے تھے، پورا صدقہ کر رہے ہیں، پورا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے 1 سور سے زیادہ نہیں کر سکتے، وہاں پورا کر رہے ہیں، یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب تک طاقت ہے، قوت ہے، کمانے کی خوب خرچ کیجیے، پورا خرچ کر دیجیے، لیکن آخری ایام آپ پہ چل رہے ہیں، مرد الموت میں ہیں، تو وہاں اجازت نہیں، وہاں اجازت نہیں۔ زندگی میں کبھی اور بھی کما سکتے ہیں، پورا صدقہ کر دیا کر پھر ہم کما لیں گے، لیکن مرد الموت میں ہے، آخری ایام میں ہے، اب کمانے کا امکان نہیں ہے، اس موقع کا آپ پورا صدقہ نہیں کر سکتے، 1 سلس چھوڑ کے جانا ہے، 1 سلس صدقہ کر سکتے، بقیہ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ صرف شریعت اسلامیہ میں ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزو، کہنا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے پورا سسٹم بنایا کہ کس کو کتنا ملے گا، اور یہ 8-10 آیات کے اندر ہے، میں اس موقع پر پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ البتہ شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرنا یا نہ کرنا، اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے، کیا انعام ہے، کیا سزا ہے، اور دوسرا ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں جو تقسیم ہو رہی ہے وہ کیا شریعت کے اعتبار سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ جب آپ کے یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اور ہر شخص کے یہاں ہوگا تو کم از کم جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی وہاں اصلاح کرتے چلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جو وراثت کے مسائل کو بیان فرمایا، 6 آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا، 7ویں آیات میں پہنچ کے اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کا متعین کردہ یہ قانون ہے، لہذا اس سے تجاوز مت کیجیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ پر جو شخص وراثت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار،
تو اللہ رب العالمین اس کو باغات میں داخل فرمائے گا، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی انعام ہے۔ شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرے وراثت، اللہ کا وعدہ ہے، شریعت کے اعتبار سے تقسیم کے لیے اللہ اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے، اس میں ہمیشگی مل رہی ہے، بڑی کامیابی کی بشارت مل رہی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، اور اگر کوئی شخص سے وراثت کی تقسیم میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی جیسا اللہ نے بتایا ویسا نہیں کرتا ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا نہیں کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو ہم جہنم میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ دو آیات میں نے ذکر کیا، سورہ نساء کی 8 آیات ہیں جس شروع ایک ساتھ آئی ہیں، اس میں وراثت کے مسائل اللہ نے بیان فرمایا، ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، وہ پورا طریقہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود کا خیال کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، وراثت کے تقسیم کے سلسلے میں اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیں اس میں رہنے والا ہے، اور جو نہ کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائی میرا عزیز، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، استطاعت ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، بہت سارا الحمدللہ خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن وراثت کو شرعی اعتبار سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم نہیں کی، اس میں نافرمانی ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ ہمارے سماج میں ہر وقت میں اپنے آپ کو شامل کر کے پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے، کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں؟ سوچ لیجیے، کتنے گھرانے ہیں جہاں شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہو رہا ہے، اور معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو اللہ جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام خیر کے کام کر رہے ہیں، لیکن وراثت کی تقسیم اگر شریعت کے اعتبار سے نہیں کریں گے تو اللہ نے جہنم میں ڈالنے کی بات کی۔ ایک بندہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے۔ استطاعت حج کر رہا ہے کیوں؟ تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ سچ کیوں بول رہا ہے؟ تاکہ جنت میں جائے، جہنم سے بچ جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کام نہیں کر پا رہا ہے، کیوں؟ اس پر اسی جانب توجہ ہی نہیں آتی۔ اب ممکن ہے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں کہ پہلی بار یہ باتیں سن رہے ہیں، ممکن ہے ہمارے میں کتنے بھائی ایسے ہوں جو پہلی بار یہ بات سن رہے ہیں کہ وراثت کی شرعی تقسیم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ وَيُدْخِلُهُ النَّارَ، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، خالداً فیہا، ہمیشگی عطا کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ذلت کن، رسوا کن عذاب اس کے لیے۔ کس کی جرأت ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے؟ میرا اپنا ماننا ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اول تو علم کی بنیاد پر، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگر شریعت کے اعتبار سے تقسیم نہ کیے تو یہ انجام ہونے والا ہے، اور دوسرے ایک ایمان کا لالچ بھی ہے، ایسی ایمان کی لالچ کہ جس کی وجہ سے ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جس کو موقع ملتا ہے وہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چند مسائل میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں کس کس طریقے سے لوگوں کے یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آیات کریمہ میں نے جو پیش کی ہیں کہ اگر شریعت کے اعتبار سے تقسیم کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو جنت، اور اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جہنم۔ اس آیت کریمہ کو بہت سارے احباب
اہل حدیث احباب علماء دین پیش کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو جنت میں جاؤ گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور کہاں پیش کرتے ہیں؟ ایک بندہ ہے نماز شریعت کے مطابق نہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، آپ نے دیکھا ان کو سمجھایا کہ ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ آپ ان سے کہتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ایسے کیا ہے، رکوع ایسے کیا ہے، قومہ ایسے کیا ہے، وہ بندہ نہیں مانتا تو آپ فرض سے آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔ کیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی بات مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ یقیناً اس آیت کریمہ کو آپ وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے روزے کے مسائل میں خاص طور سے ہمارے دوسرے مسئلہ کے بھائی جب ہماری گفتگو ہوتی ہے، جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جائے اور نہ مانے تو ایسے موقع میں یہی آیات ہم پیش کرتے ہیں کہ بھائی مانیے، ورنہ دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو جنت، نہیں کی تو جہنم۔ صحیح ہے، آپ اس کو روزے پہ فٹ کر سکتے ہیں، نماز پہ فٹ کر سکتے ہیں، زکات کے مسائل میں اگر کوئی جو اطاعت نہیں کر رہا ہے فٹ کر سکتے ہیں، حج کے مسائل میں بھی کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن وراثت کے مسائل میں پہلے نمبر پہ کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان آیات کا پس منظر ان سے پہلے کی جو آیات ہے وراثت سے متعلق ہے، لہذا پہلے وراثت پہ فٹ کی جائے گی کہ وراثت اگر شریعت کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت نہیں ہوئی ہے تو جہنم میں اللہ کا پرائے داخل کرنے کا وعدہ کرنا۔ خوب اچھے سے ہمیں آگاہ ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان ہم تو اطیع اللہ اطیع رسول والے لوگ، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ ہم سے اس معاملے میں خطا نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم وراثت اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے ویسے ہی تقسیم کریں گے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ہمت ہے؟ جہنم میں جانے کی ہمت ہے کیا؟ نہیں ہے، ہم تو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ہم تمام کو جنت میں داخل فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا مفلس کون، فقیر کون، محتاج کون؟ صحابہ اکرام جیسا کہ ہم اور آپ ہوتے وہی جواب، کیا؟ جس کے بعد دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، گھر رہنے کا گھر نہ ہو، کھانے کا نہ ہو، مفلس ہے، یہی بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس اور فقیر اور محتاج وہ شخص ہے جس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکات کی وجہ سے نیکیوں کے اکٹھا ٹھہرا ہو رہا ہے، نیکیوں کا خزانہ لے کر کے وہ آیا ہے، نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکات دیا ہے، اس کی وجہ سے نیکیوں کا ایک ذخیرہ اس کے پاس، اور اس ذخیرے کے بنیاد پر اللہ فیصلہ فرما سکتا ہے وہ جنت میں جائے۔ نیکیاں بہت ساری، لیکن پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی لائن لگی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی میں الزام لگایا ہے، یہ لائن لگی ہوگی۔ اس معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی سوچئے گا، یہاں تو بچ سکتے ہو، وہاں نہیں بچ سکتے، یہاں ہم بچ جائیں گے، ہمارے پاس بہت سارے راستے نکلنے کے، لے کر کے، دے کر کے، ملا کر کے، بلا کر کے، ایسا کر کے، ویسا کر کے، وہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں، دباؤ ڈال کر کے یہاں بچ سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین انصاف کرے گا اور وہاں دینا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ظلم کیا ہو، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہو اور اسی حالت میں جنت میں چلا جائے، کوئی نہیں سکتا، وہ حق دینے کے بعد ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوں گے اس حالت میں آئے، جنت میں جانے والے ہیں، لیکن لوگ آ گئے، اللہ انہوں نے مجھ کو گالی دی، اب کیا کریں گے؟ تم بھی گالی دو؟ نہیں، یہاں سیدھا معاملہ ہے کہ ان کی نیکیاں نکالیے، ان کو دے دیجیے۔ گالی دینے والے کو
گالی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ صدا سنائے گا جس کو گالی دیو ہو اتنا ان کے نیکیوں میں سے نکال کے دے دیجیے. دیا گیا. دوسرا کھڑا ہے اللہ مجھ کو انہوں نے الزام لگایا ہے, اچھا انصاف ان کی نیکیاں اٹھائی ہیں, جس کو الزام لگا اس کو دے دیجیے. اللہ انہوں نے مجھ کو قتل کیا تھا, اچھا نیکیاں اٹھائی ہے جس کو قتل کیا اس کو دے دیجیے. اللہ انہوں نے میرا مان لیا تھا, یہ تو لو نیکیاں اٹھاؤ, جس کا مان لیا اس کو دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی بقایا جات ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا وہ بھی باقی. اللہ فرمائے گا کہ ابھی بھی مطالبہ کرنے والے موجود ہیں, تو یہ کام کرو, ان کی برائیاں اٹھائی اس بندے کی برائی میں ڈال دیجیے. نیکیاں ختم ہو گئی. نیکیاں کون سی تھی؟ نماز کی تھی, روزہ کی تھی, حج کی تھی, زکات کی تھی, بہت سارے خیر کے کام تھے, ہاسپٹل بنائے تھے, مسجد بنائے تھے, مدرسے بنائے تھے, بہت سارے اچھے اچھے کام کیے, اس کی نیکیاں تھیں. لیکن وہاں سب ختم, دلا دی گئی. انصاف ہو رہا ہے. وہ سب سے بڑی عدالت مسلمانوں سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. مسلم ہو کے غیر مسلم میں کوئی نہیں بچ سکتا ہے. دلا دی گئی. لیکن ابھی بھی لوگ باقی ہیں, تو یہ حکم ہوگا کہ اب پلٹ دیجیے, ان کی برائیاں ان کو کر دیجیے تاکہ برائیاں ان کی کم ہو جائے. اس طرح یہ بندہ جو ابھی جنت میں جانے کا مستحق قرار پا رہا تھا ابھی جہنم میں جائے گا. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا جب حدیثیں پیش کی جائے, یہ واقعات جب بیان کیے جائیں, جس کو عمومی مت کیا کیجیے گا. میں پہلے بھی کہا ہوں کہ ایسے بیان کیا جا رہا ہے, حدیث میں آیا ہے, بلکہ اس اعتبار سے لیجیے کہ ہمارا کیا ہوگا. ہمیں اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ وراثت اگر صحیح معنوں میں تقسیم نہیں ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا مال کسی اور کے پاس پہنچ گیا ہے, کسی کا مال کسی اور کے پاس پہنچ گیا ہے. آج وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے, کل قیامت کے دن وہ بول اٹھے گا. پتہ نہیں آپ کا بھائی دوسرے لائن میں ہو, آپ کی بہن بھی اسی لائن میں ہو, آپ کی ماں بھی اسی لائن میں ہو, آپ کے جو رشتے دار بھی اسی لائن میں ہو, جس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں تھا ان کا بھی کوئی مال. ابھی چند مسائل ایسے آئیں گے کہ ہمارے سماج میں سمجھا ہی نہیں آتا کہ کیا وراثت میں ان کو بھی حصہ ملے گا. وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کی ہے. مسلمانوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے, اپنا محاسبہ کیجیے. دنیا چند روزہ ہے, زیادہ دن نہیں رہنا ہے, لیکن وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے اور وہاں کوئی بچ نہیں سکتا. نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ آپ بچ سکتے ہیں. جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے. اللہ تو ہم تمام کو بچا لے, آمین تقبل رب العالمین. آئیے, جب یہ بات ہم نے سن لیا کہ شریعت کے اعتبار سے تقسیم کیے تو جنت, اور شریعت کے اعتبار سے نہیں کیے تو جہنم. یہ آیت کریمہ دو آیات میں اللہ قرآن کی فرمایا. میں پیش کرتا ہوں اپنے سماج کے اندر وراثت کیسے تقسیم ہو رہی ہے. سب سے پہلی چیز, غلطیاں کہاں ہو رہی آج کا مسلمان. اول تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. ایک حکم اللہ نے دیا ہے وراثت تقسیم کیجیے, اور ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. تو جو وراثت تقسیم نہ کرے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اللہ نے کہا تقسیم کر دو, اسی لیے احکام نازل فرمائے ہیں. جس کا حق ہے اس کو دے دو, الحق الفرائض باہلیھا, جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیجیے. اللہ نے حکم دیا. اب جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ بانٹنے کے سلسلہ جلدی کر لیجیے ایک دم فٹافٹ, تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہونے پائے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرائض تقسیم کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. اگر اللہ کا حکم ہے تو وراثت تقسیم کرو, اور کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں تقسیم نہیں ہوتی, تو یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آئے کہ نہیں, ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا, جو
جو وراثت کے تقسیم کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کے حدود کو پامال کر، اللہ نے کہا دو سب کو نہیں دے رہے۔ آپ کہیں گے کہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے؟ یقیناً نہیں ہو رہی۔ جو ہمارے یہاں مشترکہ نظام ہے خاندان کا، بڑی اس سے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے 4 نسل سے آج تک جو بٹوارا نہیں ہوا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں 4 نسل سے ہم لوگ مل جل کے ایسا رہ رہے ہیں کہ بٹوارا ہی نہیں ہوا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، کیا ہمارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا؟ وہ کتنے اختلاف ہوتے ہیں، گھٹ گھٹ کے لوگ مرتے ہیں، لیکن دعویٰ ہے کہ ہم لوگ مل کے رہ رہے ہیں۔ مل کے رہنے کا طریقہ نہیں۔ بھیا سب اپنا حق دے دیجئے، وہ اپنا کمائے تم اپنا کماؤ، وہ اپنا بنائے تم اپنا بناؤ، اور ضرورت ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو، ملو، اور خود و محبت یہ ملنا ہے، مل جل کے رہنا ہے۔ یہ کیا کہ تم ادھر کھینچے ہو، وہ ادھر کھینچا ہے، وہ کما رہا اپنا رکھ رہا، یہ کما رہا اتنا تھوڑا دے رہا تھوڑا، یہ ہوتا ہے سچائی ہے معاشرے کی۔ تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی۔ ایسے بہت سارے آپ کو کر ہی دیں گے۔ تو جو وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا وراثت تقسیم کر، کب تقسیم کرنا چاہیے؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ بتا دوں کب تقسیم کرنا چاہیے۔ اور آج ہم تقسیم کرنے بیٹھیں تو سماج ہم کو کیسے لان تان کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہو تو اس کا کفن دفن ہو گیا۔ کفن دفن کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کا قرض کسی پر ہے کیا؟ اگر اس کا قرض ہے تو اس کو حاصل کر لیجیے اور وہ قرض ایک ملا لیجیے، وراثت ترکہ میں شامل ہو جائے وہ بھی۔ اس کے بعد ان پر کسی کا قرض ہے تو وہ دے دیجیے، یعنی ان کا کسی پر تھا تو اس کو لے لیجیے، اور ان پر کسی کا تھا تو اس کو واپس کر دیجیے، تب پتہ چلے گا کہ اصل اب کتنا مال ہے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کیا ہے تو وصیت نافذ کر دیں۔ وصیت کیا ہے؟ جیسے کہہ دیا کہ اتنا مال مسجد میں، اتنا مدرسے میں، اتنا ہاسپٹل میں، اتنا فلاں رشتہ دار کو دے دینا، اتنا فلاں غریب کو دے دینا، وصیت اس کو کہتے ہیں۔ وصیت کتنا کر سکتے ہیں بتائیے؟ ہاں وصیت کتنا کر سکتے ہیں؟ کوئی بولے؟ ایک حدیث پوری پیش کی ہو بڑی محنت سے۔ ایک انسان کا آخری وقت ہے، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں سے کہ اتنا مال میں سے کتنا کر سکتا ہے؟ پورا؟ ہاں جی 1/3۔ جزاک اللہ، الحمدللہ بیدار، اللہ کا شکر احسان فضل کرم کہ 1/3 کر سکتا ہے۔ اگر اس لوگوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کے بعد نمبر ہے وصیت۔ پہلا کیا ہے؟ انتقال کے بعد کفن دفن۔ اس کے بعد ان کا قرض کسی پر تھا اس کو لے لیجئے، ان پر کسی کا قرض اس کو دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا وصیت انہوں نے کیا ہے تو اس کو نافذ کر دیجئے کہ ہاں مسجد کا اتنا ہے، اتنا نکال کی مسجد کے دے دیے۔ اب جو بچا اب وراثت کی تقسیم، اس کو کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ کفن دفن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد قرض وغیرہ ہے تو اس کو لائیے اور ان پر ہے تو دیجیے، اس میں جو وقت لگے وہ ٹھیک ہے وہ دے دیجیے۔ اس کے بعد جو وصیت ہے تو پتہ ہے کتنا کہا اتنا نکال کے دے دیجیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وراثت تقسیم کر لیجیے۔ آج کوئی ایسا آدمی جس کا انتقال ہو الحمدللہ اس کا کوئی قرض نہیں، نہ اس پر قرض ہے نہ اس کا کسی پر باقی، ایسا رہتا ہے بہت سارے اللہ کے نیک بندے۔ اگر اس کے انتقال کے بعد کفن دفن کرنے کے بعد دیکھا قرض وغیرہ نہیں ہے، وصیت بھی نہیں، اب بندہ کہے، بیٹا کہتے کہ چلو وراثت تقسیم کر لیتے ہیں، دفنا کے آ گئے ہیں، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس کے بعد معاملہ چھیڑتا ہے وہ بندہ، تھوڑا دیندار کا بیچارہ، اس لیے اس نے پڑھا تھا وراثت تقسیم کرنا ہے، لوگوں کو کان میں آواز ڈالی، بات اٹھائی کہ وراثت تقسیم کرنا ہے، تو لوگ کہیں گے ارے ابھی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں ہے، ان کو وراثت کی فکر پڑی ہے، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔
یہ وہ باتیں ہیں مسلمانوں جو ہم مسلمانوں کے سماج میں اس نیک آدمی، اس نیک بندے کے لیے جو شریعت کے اعتبار سے چلنا چاہتا ہے، اس کو اس طرح کے کام و تشریح سننے پڑیں گے. اس کو ماں کی فکر پڑی، ابھی ابا کا انتقال ہوا ہے. کیا یہ ہونا چاہیے؟ ہاں سب چھوڑو، ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ کیا دنیا چھوڑ دیجیے، ہم میں سے کوئی آواز بلند کرے کہ بھیا وراثت تقسیم کر لیجیے. محلے کے 4 لوگ بولے کہ نہیں نہیں یار ابھی کہاں، اس طرح کی باتیں، اس کو مرنے کا انتظار تھا، ابھی قبر کی مٹی نہیں چھوٹی ہے، ابھی فوراً وراثت کرنے لگے. تو آپ کیا کریں گے؟ ہمیں فوراً اس بھائی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہی حکم ہے. مزید تاخیر مت کیجیے، ورنہ کسی اور کا انتقال ہو جائے تو پھر وراثت کی تقسیم بدل جائے گی، پھر کچھ اور گھر بڑھ جائے گا. اس لیے وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے. وہ 4 جو نسل چلتی ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بھائی مل کے رہتے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. اللہ نے جب کہا تقسیم کیجیے کر دیجیے. ہم ان کو سنبھالتے ہیں اس لیے ہم ابھی ایسا نہیں کریں گے، ہے نا؟ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو دیکھ لیا جائے گا. میرے بھائی میرا عزیز تقسیم کر دیجئے، بتا دیجئے فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کا کمان اپنے ہاتھ میں رکھیے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے، ان کو مت دیجیے. لیکن پتا رہے یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ بچی کا ہے، یہ بچہ کا ہے، یہ ان کی بیوی کا ہے. ان کو پتا رہنا چاہیے. جب تک کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، آپ دیکھ ریکھ کریے، ثواب کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ. لیکن تقسیم کر دیجیے. وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ غلطی ہے مسلمانوں کی. اس کے اصلاح کرے، ورنہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا. آیت کریمہ سامنے رکھیے. دوسری چیز، ہم وراثت جب تقسیم کرتے ہیں، مجھے بہت سوچ کے بتائیے گا، ہم شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کہ سماج کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں؟ اب آپ لوگ بولیں گے، میں تھوڑا کم بولوں گا. ہم شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کہ سماج کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں؟ جی کچھ فرمائیے. وراثت کیسے تقسیم کرتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے یا سماج کے اعتبار سے؟ ہاں سماج کے اعتبار سے. کیا دلیل ہے کہ سماج کے اعتبار سے؟ اہل حدیث بھائی دلیل کے ساتھ بات کریں گے. وجہ یہی ہے کہ دیکھیں نا، جب بھی تقسیم ہو تو اس میں عالم علماء نہیں رہتے. بھائی شریعت کا جو جانکار ہوگا اس کو بیٹھائے گا تب پتہ چلے شریعت کیا ہے. اس کو سینے سے ہم نے بیٹھایا ہی نہیں. اب جو بھی تقسیم کرنے والے ہیں ان کو شریعت نہیں معلوم ہے. ایک سسٹم ہمارے سماج میں بن گیا ہے کہ ان کو اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو، ان کو اتنا، ان کو اتنا، تم اس کو لے لو، یہ تمہارے نام پہ، یہ تو وہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں. ہو گیا، جاؤ جاؤ، ہو گیا. اللہ نے اس کا حکم نہیں کیا. اگر یہی کرنا تھا تو قرآن میں اس کو نازل کرنے کا اور اس سخت وعید سنانے کا کیا مطلب تھا کہ اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کرو گے تو جنت میں جاؤ. یہ غلطی ہے. اول وراثت تقسیم نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو سماجی کے اعتبار سے کرتے ہیں، شریعت اعتبار سے نہیں. اور اللہ نے شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور اس اعتبار سے اگر آپ کریں تو جنت میں جائیں گے، اور اس کے خلاف کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے. وراثت تقسیم کرتے ہیں تو صرف مردوں کو دے دیا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں دیا جاتا. وقت کب تک ہے شیخ؟ 15 منٹ. صرف مردوں کو دیا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں دیا جاتا. ایسا ہے کہ نہیں بتائیے گا؟ ہے نا؟ ہم لوگ کیسے لیے ہیں اس پر بھی نگاہ ڈالیے گا. صرف بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اماں کو بھی نہیں ملا. کیا یہ شریعت کی تقسیم ہے کہ صرف مرد لے لیں؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ ہے، اس میں دونوں کا تذکرہ کیا بڑے اچھے اسلوب میں. اللہ کا سارا اسلوب، جتنے بھی اسلوب سب بہتر ہی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ کیا شان ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ. الفاظ عربی کے ضرور ہیں، میں پڑھوں گا اور اس کو بس ملانے کی کوشش کیجیے گا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے
مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور قرابت دار چھوڑ کے مرے. للرجال نصیب یاد رکھیے گا مما ترک الوالدان اور والاقربون، یہ پہلی ہے. اسی آیت کریمہ میں ہے وللنساء، آگے پوری آیت وہی جو اوپر تھی، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ایک دم سیم معاملہ ہے. جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین یا قرابت دار چھوڑ کے مرے، للنساء عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور قرابت دار چھوڑ کے مرے. وہ حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، مال کم یا زیادہ جتنا بھی ہے سب کا یہی معاملہ ہوگا، عورت کا بھی ہے اور مرد کا بھی ہے. تو اگر کوئی شخص صرف مردوں کو دیتا ہے شریعت کے خلاف یا شریعت کے مطابق، بولیے اگر صرف مردوں کو ملتا ہے تو شرعی تقسیم ہے یا غیر شرعی تقسیم ہے؟ اگر شرعی ہے تو جنت لے جائے گی اور غیر شرعی تو جہنم. اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں تو دونوں کی بات کی گئی ہے، تو صرف مرد کیوں لیں گے، عورت بھی لیں گے. صرف بیٹا کیوں لے گا، بیٹیاں بھی لیں گی، کیونکہ دونوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے. اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. ہم سے غلطیاں بہت ہو رہی ہیں اور ہم نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ طے کر لیا ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا، بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے ان کو جہیز میں ایک غیر شرعی کام ہم نے کر دیا ان کے لیے، ایک ناجائز کام ہم نے ان کے لیے کر دیا پہلے سے، تو ایک ناجائز کام یہ کریں گے وراثت میں حصہ نہیں دیں گے. ایک ناجائز کام کیا ہے جہیز دے کر کے یا مان کر کے پروان چڑھا کر کے، اور دوسرا ناجائز کام آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ وراثت نہیں دیں گے. یعنی ایک غلطی وہاں ہوئی، اس غلطی کو دوسری غلطی یہاں آپ کرنے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جہیز جو ہم دیتے ہیں یا لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے وہ چھوڑیے، اس بچی کو اگر ملا ہے یا دینا پڑا ہے تو کیا اس کی وجہ سے اس کی وراثت اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا؟ یہ ممکن ہے؟ اس کا حق ختم. ماں بہنیں موجود ہیں، میں کہوں گا لڑے اپنے بھائیوں سے، اپنے حق لینے کے جائیں. ان کا حق ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی، ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بھی. نام چل رہا ہے، NRC کا مسئلہ چل رہا ہے، بہت سارے بہنوں کا معاملہ آیا سکتا ہے، اللہ بچائے. ان کا نام کہیں نہیں، باپ کی جائیداد میں بھی نہیں ملا، ادھر شوہر نے تب چلے یہاں بھی نہیں ملا، جائے کہاں؟ کہیں نام نہیں چل سکا ان کا. شریعت سے ہم نے بغاوت کی ہے. ان کا حق ملنا چاہیے. اب تو قانون بن گیا ہے، کسی کا انتقال ہو تو دونوں پہ چڑھتا ہے، نام خود بخود چڑھ جاتا ہے، اولاد جتنی ہے مذکر یا مؤنث سب کو مل جاتا ہے. تو کیا کسی کو جہیز دینے کے بعد اب وہ دینا نہیں چاہیے؟ جو حالات ہیں کیا ہے ہم نہیں جانتے. اگر کوئی لیا ہے جائز ناجائز اس سے ہٹ کر کے، تو کیا اس کی وجہ سے وراثت سے محروم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. وہ ایک ضرورت تھی، وہ بیٹے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، بیٹے کی شادی میں بھی لے سکتی ہے، بیٹے کے پڑھائی میں بھی ضرورت ہے تو لگ سکتا ہے پیسہ. لیکن کیا اتنا پیسہ وراثت میں کاٹ لیتے ہو؟ ایک بیٹے کو آپ نے پڑھایا ہے، 10 لاکھ روپے لگے اس کے پڑھائی میں. کل وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا اس بیٹے کو محروم کریں گے کیونکہ اس کو میں نے 10 لاکھ پڑھا دیا 10 لاکھ دے کر کے؟ اس کی شادی ہو رہی ہے، 10 لاکھ آپ نے خرچ کیا ہے، اس کی وجہ سے وراثت سے محروم کر رہے ہیں. اور بیٹے میں اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے تو اب اس کو بھی تو ہونا چاہیے، اس کو وراثت سے محروم کر دیجیے. نہیں، بات دراصل ہے ہی نہیں. بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پوروج، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آمین بولیے، آمین. ہاں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اسلام ہم نے قبول کیا ہے، لیکن ہمارا اسلام صرف عبادت تک، یعنی نماز ہم پڑھیں گے مسلمان ہیں، روزہ ہم رکھیں گے کیونکہ مسلمان ہیں، حج ہم کریں گے
کیونکہ مسلمان ہیں، زکوٰۃ ہم دیں گے کیونکہ مسلمان ہیں، مدرسہ ہم بنائیں کیونکہ مسلمان ہیں۔ آپ اس کے علاوہ ذرا سا نکل کے دیکھیے، بازار میں چلے جائیے، ہمارا لین دین اور غیر مسلمین کا لین دین میں کچھ فرق ہے؟ سودی کاروبار میں دیکھ لو، ملا لو۔ شادی بیاہ میں چلے جائیے، نکاح کی مجلس اٹھا کے سائڈ رکھ دیجیے۔ ایسی ایسی شادیاں ہیں، نکاح کی مجلس سائڈ کر دیجیے، اس کو وہ بیچارے وہ مجلس لگتی بھی ہے، اتنا چھپا کے رکھتے ہیں تو وہ آواز کہیں پہنچ نہ پائے کہ کہیں مولوی صاحب قال اللہ قال رسول اللہ سنا دیں اور کہہ نہ دیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کو سب ہنگامہ کیا ہے، شاید لاکھوں روپیہ ڈیکوریشن میں خرچ کر ایک مائک کا بندوبست نہیں کرتے، یعنی وہ مجلس بھی چھپا دی جاتی۔ نکاح کی مجلس ہٹا دیجیے، شروع سے لے کر آخر تک، رشتہ لگنے سے لے کر کے رخصتی تک، جتنا بھی معاملے ہے اس کے بعد تک ہماری شادی میں اور غیر مسلمین کی شادی میں کچھ فرق نہیں ملے گا۔ وہ موضوع دوسرا ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، اتنا کہتا ہوں مسلمان بن جائے گی۔ فضول وہ لوگ پریشان ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کریں، وہ فضول میں پریشان، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے 30 کروڑ مسلمان ہیں، ان کو ایسا کر دو ویسا کر دو۔ 30 کروڑ 15 کروڑ اگر مسلمان بن جائیں، معمولی تعداد نہیں ہے۔ یہ 30 کروڑ مسلمان بن جائیں، حقیقی معنوں میں بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں یہ ہلا سکے، ان کو دب کے رہنا پڑے گا۔ بن گئے تو معاملہ وہیں سے بگڑا ہے کہ ہم ایمان تو لائے لیکن بس عبادت تک۔ اس میں ایک چیز ہے، غیر مسلمین کے یہاں لڑکی کے یہاں جو تلک ہوتا ہے، تلک میں وہ بھوت جتنا ڈیمانڈ کرے اتنا ملتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ اللہ بچائے، ایک غیر مسلم تھے، ان کے یہاں سے اطلاع ملی ہے، میری اہلیہ کے فرینڈ وغیرہ ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاپا صرف جو ہے 50 روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنی کمائی کا روز، اور پھر اتنا کیوں بچا رہے ہیں؟ میری شادی ہے نا، ابھی وہ بچی 13 سال 14 سال کی تھی، پوری زندگی کاٹ کاٹ کے رکھتے ہیں، اور جب تلک ہوتا ہے جو منہ کھول کے دینا پڑے گا، لڑکے والے جو منہ کھولیں وہ دینا پڑے گا، بیچارے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کا کوئی حق نہیں، اسی لیے وہ کھینچ لیتے ہیں کہ وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی لیے سب کھینچ لو۔ وہی تصور مسلمانوں کے یہاں ہے کہ جہیز میں کھینچ لو، کھینچنا ہمارے ہاں آپ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور ایک سچائی میں بتاؤں کہ میں تو عالم دین ہوں، میری بات چھوڑ دیجیے، آپ جیسے عوام میں سے کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقے برا مت مانیے گا، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہی کے علاقے کے گوڑا بستی سدھارتھ نگر کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ ہے یہ مانگنے کا رواج، اور دوسرا یہ کہ جو اہل حدیث ہے انہی کے یہاں زیادہ ہے، پٹیا یہاں اتنا نہیں۔ اب کیا سچائی آپ دیکھ لیجیے گا، بالکل سچائی ہے۔ اور یہی معاملہ ہے کہ جہیز نہیں دینا ہے تو اب وراثت نہیں دینا ہے، اور شادی سے پہلے یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو، یہ لوگ منع کرتے بھیا مت دو، تو کہا میری بہن ہے بیچاری چلی جائے گی، دے دیتے ہیں، یہ بھی دے دیں، میری بیٹی ہے دے دو، یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو۔ بڑی محبت ہے، لیکن یہ محبت دیکھو کیسے ختم ہوتی، رخصتی ہوئی بیچاری چلی گئی، ہے نا، وہ محبت بھی چلی گئی۔ ابھی شادی ہونے سے پہلے رخصتی سے پہلے یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو، اماں بھی ڈیمانڈ کر رہی، ابا بھی ڈیمانڈ کر رہے، فلاں بھی ڈیمانڈ کر رہا، یہ سب چل رہا ہے۔ رخصتی کے بعد دوبارہ جب وہ آتی ہے اور آنے کے بعد اپنی ضرورت کے تک 1000 روپے آپ سے مانگ لیں، اپنی ضرورت کے لیے آپ سے 1000 روپے مانگ لیں، بھائی سے مانگ لے تو، ابا سے مانگ لے تو، ابا سے اماں سے مانگ لے تو، سب کے لیے وہ 1000 اب بھاری پڑنے لگتا ہے۔ شاید میری بات میں سچائی ہو کہ اب وہ 1000 بھاری پڑنے لگا، پتہ ہی
کہ جہیز دے دیا اس لڑکیوں کو ہم نہیں دیں گے. یہ غلطی ہو رہی ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ. ورنہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو مذاق مت سمجھیے گا، معمولی مت لیجیے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. وراثت کی تقسیم میں اگر اللہ اس کے رسول کے اطاعت نہیں کیے، نافرمانی کیے، تو جہنم کے وعید اللہ رب العالمین نے سنایا ہے. اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، یہ شریعت بتلا رہی ہے. اگر نہیں دیتے گویا کہ شریعت کے خلاف ہے، وہ وعید ہونا. ایک اور غلطی ہے، ابھی تک ہم یہ سنتے آئے کہ بیٹیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ لوگ مردوں کو حصہ نہیں دیتے، صرف عورتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، یعنی صرف لڑکیوں کو دے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کا طریقہ ذکر کیا. دیکھیے، اگر کسی شخص کی صرف ایک لڑکی ہے، لڑکا کوئی نہیں، صرف ایک لڑکی، لڑکا کوئی نہیں، تو اس لڑکی کو کتنا حصہ ملنا چاہیے؟ ہمارا سماج اس کو کتنا دیتا ہے بتائیے؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہو تو صرف ایک بچی ہے، اس بچی کو ہمارا سماج کتنا دیتا ہے؟ پورا نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو پورا نہیں ملے گا. یا اور تھوڑا جوڑ لیجیے، اگر ایک کے بجائے 2 بچی ہے، 3 بچی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو ان بچیوں کو کتنا ملنا چاہیے؟ ہمارا سماج کتنا دیتا ہے؟ پورا نا. کہ سب بچیوں کا ہم ڈھونڈ کے ایسا رشتہ کرتے ہیں کہ جو صرف پہلے پیدا ہو، پہلے سے پلا نہیں ہے، کہ ان کے یہاں رشتہ کریں گے تو وراثت پورا بیٹیوں کو ملے گی اور ہم کو ملے گی. دیکھیے یہاں خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے. ہمیں علم، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا مطلب آپ لوگ نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتا ہوں لا علمی، جانکاری نہیں. اس بنیاد پر قرآن حکیم یہ بتاتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر کسی کی صرف بچیاں ہیں، 2 یا 2 سے زائد ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، 66% ملے گا. باقی ایک تہائی ان کو نہیں ملے گا، کسی اور کو ملے گا. وہ کون ہوگا بھی تلاش کے لے کے آتے ہیں. اگر کسی کی بچیاں ہیں اور کسی نے 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں وراثت میں ترکے میں، اور اس کی 2 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں، تو پورا 1 لاکھ ان بچیوں کو نہیں ملے گا. قرآن کہتا ہے پھر کن کو ملے گا؟ اس میں سے 66,000 ان بچیوں کو مل جائے گا. 2 یا 2 سے زائد ہے تو 66,000 66,500 جو بھی ہے، باقی کسی اور کو ملے گا. ہمارا سماج کیا کرتا ہے؟ پورا 1 لاکھ اس کو دے دیتا ہے. اور اگر بچی ایک ہے، صرف ایک بچی، اس کی بہن نہیں، بھائی بھی نہیں، تو اس کو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا. بس 1 لاکھ میں 50,000 اس کا، بس اس کا نہیں. یہ اگر 1 لاکھ پورا کا پورا ان کو دے رہے ہیں تو کسی اور کا حق دے رہے ہیں. یہ ہے غیر شرعی تقسیم، ہمیں معلوم نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو وراثت کی تقسیم میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، اس کے لیے جہنم. تو یہ میں نے کہا نا کہ صرف ابھی تک یہ چل رہا تھا کہ مرد لوگ لے لیتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں دیتے. اب معاملہ الٹا ہے. ایسے بھی مسائل ہیں جس پر نگاہ لوگوں کو نہیں جاتی کہ صرف عورتوں کو دے دیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں جاتا. وہ اتنا حصہ کسی اور کا ہے. میت کے باپ ہوں گے تو ان کو مل سکتا ہے، میت کے بھائی ہوں گے تو ان کو مل سکتا ہے، بھائی نے بھتیجے ہوں ان کو مل سکتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو چچا کو مل سکتا ہے، کوئی اسباب بن سکتا ہے. وہ تفصیل دوسری. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ان کو پورا نہیں ملے گا. 2 یا 2 سے زائد ہے صرف 66,000 66,500. اور اگر آدھی ایک ہے، ایک ہی بچی ہے، تو صرف 50,000، باقی اس کو نہیں. اور ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب اول تو ماں کو حصہ ہی نہیں دیتے.
اگر کسی کا انتقال ہوا، اولاد ہے اور ماں موجود ہے، اس شخص کی بیوی موجود ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ سارا مال بچے آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اماں کو دے دو، اماں کو کیا ضرورت ہے، چاہے جس کے گھر میں رہے. بڑے اس سے کہا جاتا ہے اماں کو کیا ضرورت ہے، ارے وہ تو سب بھائی یہاں رہے وہاں رہے یہاں رہے. کیوں؟ وہ رہنے کے لیے تو رکھنا ہی پڑے گا، اس کا ان کا حق دیجیے. یہ حق ہم نہیں دیتے. ماں کا حصہ لگاتے ہیں نہیں کہ 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں میں سے کہیں بھی رہ لیجیے. نہیں، رہ نہیں لیجیے، ان کا دے دیجیے. پھر آپ رکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہاں رہ رہی ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں. ان کا حق ہے کہ آپ یہاں رہیں، اور ان کا حق ہے کہ ان کے شوہر کے مال میں سے ان کا حصہ ملے. قرآن حکیم. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں ماں کے حصے کو لے کر کے کہ جب وراثت تقسیم کرتے ہیں، اگر ماں کو دینا بھی ہوتا ہے، جیسے 4 بھائی ہیں اور ماں موجود ہیں، تو پورے مال کو 5 حصے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. 1 حصہ اماں کا، 4 حصہ بھائیوں میں دیتے ہیں برابر. نہیں، جتنا بیٹا ہوگا اتنا ہی ماں کا. ایسا نہیں ہے. اگر میت کی اولاد موجود، جیسے بیٹے موجود ہیں، یہاں صرف ماں کو 8واں حصہ ملے گا. بس 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے اگر آپ برابر 4 بیٹے ہیں، ماں موجود ہیں، تو 20,000 ہزار سب پر آ جائے گا. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں، شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ ماں کو 8واں حصہ دیجیے. 8واں حصہ کتنا بنے گا؟ تقریباً 12,500 ہزار روپے. 1 لاکھ میں 12,500 ہزار ماں کو ملے گا، بقیہ بچے آپس میں تقسیم کریں. تو یہ ماں کے سلسلے میں کہ اوپر تو ماں کو دیتے ہیں، اور جب دینے پہ آتے ہیں تو یہ غلطی کر رہے ہیں. کیوں؟ جانکاری نہیں ہے. اس لیے شریعت پر سے تقسیم کرنے، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. آخری اس میں آ رہا ہوں کہ حل کیا ہے، ہم کیا کریں. اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ذہن سازی کیجیے. ذہن سازی آج سے، انشاءاللہ آج سے اپنے گھر میں یہ آواز اٹھانا شروع کریں، لوگوں کے کان میں ڈالنا شروع کریں کہ ہماری وراثت، ہمارے یہاں وراثت شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہے. یہ بات بتانے لگیں کہ ہم بچوں کو بھی دیں گے، بچیوں کو بھی دیں گے، بچوں کو بھی دیں گے، بچیوں، سب کا حصہ شریعت کے اعتبار سے ہماری وراثت تقسیم ہوگی. ورنہ اتنا خطرناک معاملہ مولوی صاحب بتا کے گئے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اگر شریعت کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہو تو جہنم کی وعید ہے. لہذا بھائی، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے. ہماری وراثت شریعت کے اعتبار سے ابھی سے اپنے گھر میں یہ بات پھیلا دیجیے. ذہن ایک دن میں نہیں بنتا، وقت لگتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ بات کرتے رہیں گے، سب کا ذہن قبول کر لیتا کہ ہاں ابا صحیح کہہ رہے ہیں. تو پہلا کام یہ کہ گھر والوں کے ذہن سازی کیجیے. اسی طریقے سے بات ان کے درمیان پہنچانے کی کوشش کیجیے. دوسرا یہ ہے آپ وصیت کر کے جائیں. ایک ہوتا مال کی وصیت، دوسرا یہ ہے کہ آگے کے لیے کچھ احکام آدمی پیش کر کے جاتا ہے. وصیت کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہو. ممکن ہو تو لکھ کر کے کسی عالم دین کو دے دیں گواہ کے ساتھ، یہ میں نے لکھا ہے، فلاں فلاں گواہ ہے، عالم صاحب موجود ہیں. بلکہ یہ کہہ دیں کہ فلاں عالم صاحب جیسے تقسیم کریں تو ویسے کر دیں گے. بس یہ اتنا کر دیں گے نا تو آپ اپنے ذمے سے بری. اللہ پھر آپ سے نہیں پوچھے گا. اللہ پھر آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا. بس یہ ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کا معاملہ ہے نا. زندگی میں ہوتا میں خود ہی تقسیم کر دیا جاتا. مرنے کے بعد کا معاملہ تبھی ترکہ بنتا ہے. لہذا میں وصیت کر کے آ گیا ہوں. ایک صاحب نے ایسا کیے، مرنے سے پہلے ایک ورقہ بھجوائے، اس میں یہ باتیں لکھی تھیں کہ شریعت کے بعد تقسیم کیا جائے. اماں کو بچوں سے گزارش ہے کہ اماں کا بھی حصہ لگا دیں گے اور اپنی بہنوں کا بھی حصہ لگا دیں گے. وہ چلے گئے. اگر بعد میں ان کی اولاد نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو اولاد گنہگار ہوگی، وہ گنہگار نہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں حل کے طور پر. اور آج ایک چیز اور ہے، کورٹ سے بھی ہوتا ہے وصیت کرا دینا. اپنا وصیت کورٹ سے بھی کرا دیجیے اور اس میں یہ بات لکھوا دیجیے کہ ہمارا جو بھی وراثت ہے، جو بھی مال ہمارے مرنے کے بعد بچے، وہ اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے.
اور ہمارے تمام ورثہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اور یہ کرا دے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الہ کرنے سے توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا، الہ ہر معاملے میں ہر شریعت پر چلنے والا بنا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، مالی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، تمام معاملات میں بار الہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ یہ وراثت کا جو مسئلہ ہے، معاشرہ اس سے غافل ہے، ہر میں بیداری پیدا فرما دے، اور ہم تمام کو شریعت کے روح سے اس کی تقسیم کرنے اور لوگوں کے ذہن سازی کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں ہماری عزت نہ فرما، ہمارے اس کی وجہ سے ہمیں جنت عنایت فرما، جہنم سے بچا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یوسف کو مزید توفیق دے، عنایت دے، اور ان کے الفاظ کو قبول فرمائے۔ موضوع ایسا تھا کہ اس پر ہم مزید سننا چاہتے، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی بنا پر ہم مجبور تھے کہ مزید موضوع کو مزید وقت لے سکیں۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آدھا علم ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید کی، اور اپنے اس پر تفصیلی خطاب بھی سماعت فرمایا حضرت الشیخ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت پر بھی تاکید کی ہے کہ کسی مسلم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس وصیت نہ ہو۔ سامعین کرام، ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ بھی کافی اہم اور نہایت سنگین موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اہل ایمان ہو، تو تم مایوس نہیں ہو سکتے۔ ابھی ایسے مسائل چل رہے ہیں، اور خاص طور پر الاس نگر کے اندر آج کی خبر سن کر افسوس بھی ہوا کہ ہمیں اغوائی اور لیڈر کی ضرورت تھی، اور آپ سے انتشار کی بنا پر ایسے سنگین حالات میں بھی ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں کھول کے آنسو رونے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی غم نہ کریں، اللہ رب العالمین نے ہمارے رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کے اندر ارشادات موجود ہیں۔ میں فضل الشیخ صاحب صاحب سے درخواست اور گزارش کروں گا، جن کا موضوع سخن ہے، غم نہ کریں، وہ آئیں اور اس موضوع پر کچھ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔